گا وہ نہیں چاہے گا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ میرے نبی نے ایک جملہ پڑھا۔ اس وقت میرے نبی ایک کوئی پیروکار نہیں تھا، جب یہ جملہ عطا کر دیا، لوگوں کو سنا دیا۔ اب اس میں آپ کو سب لوگوں کو پتا ہے، ہجرت واقعہ بیان کر چکے کہ ابو لہب نے پتھر مارا، اپنے پرائے بن گئے، پرائے دشمن بن گئے، یہ ساری باتیں میں عرض کر چکا۔ اب مختصر سی بات یہ ہے میرے عزیزوں، اب آقا علیہ السلام جب یہ جملہ کہا، خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تعارف کے تو محتاج نہیں ہے، اللہ نے ان کو وہ شان عطا فرما دی، جہاں پر رب کی ربوبیت چلے گی وہاں پر محمد کی مصطفائی چلے گی، اور جہاں پر محمد کی مصطفیٰ چلے گی وہاں پر صدیق کی صدیقیت چلے گی۔ یہ لہریں برابر چلیں گی، سفر میں، حضر میں، گھر میں، مسجد میں، جنگ میں، اس میں غزوے کے اندر، ہر جگہ پر ابو بکر ساتھ ہے۔ کوئی ایسا غزوہ نہیں ہوا جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر نہ ہو۔ میرے عزیزو، ابو بکر نے واحد ایسے شخص ہے، اللہ نے ایسی ان کو ایک اپنی طرف سے عطائی کی کہ کبھی کسی جملے پر انہوں نے میرے نبی کو یوں نہیں کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ذرا سوچنے کا موقع دے، یہ میں گھر پر مشورہ کروں، یا رسول اللہ میرا نقصان ہو جائے گا، برادری والے ناراض ہو جائیں گے، مکہ والے مجھے باہر نکال دیں گے۔ آج ہم تو ڈرتے ہیں نا، علماء کے قریب نہیں آتے، کیوں کہ بھائی علماء کے پیچھے تو غیر مسلم لگے ہوئے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا نام بھی ایجنسیوں کے پاس چلے جائے، پھر ہمیں کون پوچھنے والا۔ لیکن یہ بات جب سے میرے اور آپ کے دل میں آئی ہے، اس وقت سے یہ امت مسلمہ ذلت اور رسوائی کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے۔ میں آج ایک حدیث کے اندر مطالعہ کر رہا تھا، تو مطالعے کے اندر شیخ الحدیث المولا محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ والو، یہ آپ کے جو دارالعلوم دیوبند سے اپنے پڑھے لکھے لوگ نکل رہے ہیں اور لوگوں کے لیے رہنما بن جاتے ہیں، مصلی رسول پہ آ جاتے ہیں، تو یہ لوگ تھوڑی سی ہماری بات پر توجہ نہیں دیتے۔ تو شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ارے نالائق، زبان بند کر لے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تجھے خنزیر نہ بنا دے۔ علماء کی توہین نہیں بلکہ اللہ کے علم کی توہین ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، کوئی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے ان کے ذریعے سے قولوا لا الہ الا اللہ کی دعوت کو کونے کونے تک پہنچا دی، پوری دنیا میں عام کر دی۔ ان کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا، حضرت جی بات یہ ہے، آپ نے جو ہمیں امام دیا ہے، امام نماز بھی صحیح پڑھا رہا ہے، بچے بھی صحیح پڑھا رہا ہے، لیکن ہم اسے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تھوڑا سا دعوت تبلیغ کا کام کر لے، وہ اس پر ہمارا ساتھ نہیں دیتا۔ حضرت نے فرمایا کہ زبان کو بند کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ان لوگوں کی برائی کی وجہ سے تیرا قبر کعبے سے پھیر دیا جائے، تیرے قبر کے اندر منہ کعبے سے پھیر دیا جائے۔ حضرت نے فرمایا ان کی شکایت نہ کرو، شکایت کرنے والا کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت مرتد نہ ہو جائے۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ ان کا وجود دنیا میں رہنا یہ امت کے لیے باعث رحمت ہے۔ حدیث کے اندر ہے کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ بے بستی والوں پر عذاب، جب غضب پورے اپنے غصے کے اندر آ جاتا ہے اور وہ اتارنے والا ہوتا ہے، لیکن فرشتہ اللہ رب العزت کو جا کر بتلاتا ہے، یا اللہ وہاں پر تو تیرے نبی کے جانشین علماء بھی موجود ہیں، اللہ اس علماء کی وجہ سے اس بستی سے عذاب کو ڈال۔ آج ہمارے غلط باتیں سننے کے لیے ہم بڑے تیار ہیں۔ ابھی میں ایک شخص کا نام نہیں لیتا، آج ہی وہ بات کر رہا تھا سپیکر کے اندر، کہنے لگا ترمذی شریف کی حدیث ہے، حالانکہ ہم نے بھی ترمذی پڑھی، میرے پاس ابھی بھی موجود ہے سیاہ ستہ کی کتاب، تو وہ بکواس کر رہا تھا، کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پگڑی اتاری، پگڑی اتارنے کے بعد ڈنڈا لیا، ڈنڈے پر جھنڈا بنا کے لہرا دیا۔ اب پوچھنے والا یہ ہو کہ بھائی نبی علیہ السلام کی پگڑی جھنڈوں کے لیے تھی، عقل کی کمی ہے یا نہیں ہے؟ بخاری شریف کی حدیث میرے پاس موجود ہے، مسلم کے موجود ہے، ابو داؤد موجود ہے، ترمذی موجود ہے، یہ ساری کتابیں میرے پاس موجود ہیں۔
لیکن ہم نے تو ابھی تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اندر آتی ہے نا یہ باتیں، بھائی پگڑی اتاری اور لکڑی پہ جھنڈا بنا کر لہرا دیا. اللہ باللہ اگلا جملہ کیا فرما رہا تھا؟ کہنے لگا معلوم یہ ہوا کہ میرے نبی نے خود میلاد منا دیا. یہ کم عقلی کی بات ہے یا نہیں ہے؟ سارے جاہل کٹھے پہ پوچھنے والا بھی پوچھتا کہ بھئی پگڑی بھی جھنڈا بنانے کے لیے ہوا کرتی. میرے نبی نے فرمایا پگڑی باندھنا عام بات ہے، لیکن اس کے آداب کو پورا کرنا ہر بندے کا کام نہیں ہے. اس کی حفاظت کرو تو پگڑی باندھو، حفاظت نہیں کر سکتے تو پگڑی نہ باندھو. یہ پگڑی میری اور آپ کی نہیں، بلکہ یہ تو نبی امام الانبیاء کی پگڑی ہے. اور امام الانبیاء کی پگڑی کوئی عام بات ہے، کھیل کود کی بات ہے. ایک اور جملہ فرما رہا تھا، اللہ معاف فرمائے، کہ کچھ لوگ سوال کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ جو ہے نا جلسے جلوس نہیں کرتے، خوشیاں نہیں مناتے، اور ویسے تم پاکستان کے 14 اگست کو پاکستان کے اس کے جو ہے نا نشانی کے لیے اس کا تم بنیادی طور پر مدارس میں بھی مناتے ہو آزادی کو، لیکن تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو اور باسعادت کو آپ جو ہے نا جلسے جلوس کی طرح، خوشیوں کی طرح ہماری طرح نہیں بنا. آپ لوگ جاگ رہے. ہمارا کام تنقید نہیں ہے، ہمارا کام تعمیر دین ہے. ایک بات یاد رکھیں، تنقید وہاں کی جاتی ہے جہاں پر کوئی شراب پی رہا ہو، اسے روکنے کے لیے تنقید کی جاتی ہے. زانی زنا کر رہا ہو، اس کو روکنے کے لیے تنقید کی جاتی ہے. لیکن میں جو جملہ عرض کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا اور آپ کا کام تعمیر دین ہے. کیا مطلب؟ کہ ہم خود بھی دین کی بنیادوں پر سیدھے کھڑے ہو جائیں، نسلوں کو بھی اس پر کھڑا کریں. یہ ہمارا مقصد ہے. اب وہ جملہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ جشن نہیں مناتے، خوشی نہیں مناتے، جشن عید میلاد النبی نہیں مناتے. اب چھوٹی سی بات یہ ہے، آپ سب لوگ بیٹھے ہوئے، پہلا میرا سوال یہ ہے کہ ہم جو لوگ راتوں کو سپیکریں کھول کر، اللہ رب العزت نے تو یوں بھی کہا ہے اگر آپ کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے دوسرے آدمی کو تکلیف ہو رہی ہے تو اپنی آواز کو پست کر دو. یہ میں غلط تو نہیں کہہ رہا یہ بات؟ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، آپ تلاوت زور سے کر رہے ہیں، اگر اس کی آواز سے اس کی نماز میں خلل آ رہا ہے تو آپ اپنی نماز کو کیا کر دو؟ پست کر دو. دل میں پڑھنا شروع کر دو. اور جو راتوں کو سپیکریں کھول کر امت محمدیہ کو تکلیف دے رہے ہو، کوئی بیمار ہوتا ہے، کہیں پر کوئی کس حالت میں ہوتا ہے، اور قرآن پڑھنا یہ واجب ہے، سننا فرض ہے. سننا فرض ہے. یہ غلط تو نہیں کہہ رہے یہ بات؟ اب کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے کانوں کے اندر قرآن کی آواز تو پڑ رہی ہے لیکن وہ اپنے کام کاج کی وجہ سے، کسی شغل میلے کی وجہ سے قرآن نہیں سن پا رہے، تو وہ تو خود بخود گناہ گار ہوتے ہیں. یہ غلط تو نہیں کہہ رہے یہ بات؟ میں عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ بات کہی کہ بھئی آپ جشن نہیں مناتے. میں آپ کو سیدھی سی بات بتا رہا ہوں، اللہ ہم سب لوگوں کو راہ ہدایت پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آخری وقت تک دعا کرے. دین میرا بڑا سیدھا سادہ ہے اور بڑا ہی آسان ہے، یہ بات یاد رکھیں. اب اللہ تو یہ بات نہیں کہہ رہا کہ بھئی تمہارا بندہ مر جائے، مرنے کے بعد اب تیرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو بینک سے قرضہ لے، دکان والے سے ادھار لے، اور کیا کر تو جو ہے نا اپنے دیگے چڑھا دے. اللہ حکم دے رہا ہے اس بات؟ اللہ تو سیدھی سی بات کہہ رہا ہے بھائی آپ کا مسلمان بھائی ہے، بہن ہے، والد ہے، والدہ ہے، چچی ہے، تائی ہے، تایا ہے، ماموں ہے، نانو ہے، سیدھی سی بات کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت. جب وہ باپ آ جائے، میری طرف رجوع کر لے، اس کے انتقال ہو جائے، آپ اس کو کرو، جلدی کرو، اس کا گھر تیار کرو، اس کا گھر تیار کرو، قبر تیار کرو، اس کو نہلاؤ، اس کو کفناؤ، اس کو کفن دو، نہلاؤ، اس کا جنازہ پڑھو. جو سیدھی سی جنازے میں پیسے لگ